على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ عزیز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27ویں رات ہے اور لیلۃ القدر کی راتوں میں سے قرین قیاس اسی رات کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ 5 راتوں میں سے یہ بھی ایک رات ہے، لیکن زیادہ تر اس رات پر قناعت کی جاتی ہے کہ ممکنات میں شامل ہے کہ لیلۃ القدر کی رات یہی رات ہو۔ اس لیے اس رات میں اکثر و بیشتر حفاظ کرام تکمیل قرآن کرتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں تقریب تکمیل قرآن کی یہ رات کہلاتی ہے۔ آج یہ تقریب اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ ہمارا عزیز جناب محترم محمد اعظم صاحب، ان کے بیٹے نے محترم حافظ محمد حماد الحمدللہ تعالی حفظ قرآن بھی مکمل کر لیا، اور آج پہلی تراویح پہلا سال اور اپنے ہی گھر میں، اور دلچسپ صورتحال کہ پوری دنیا اس وقت گھروں میں مقیم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سعادت کو قبول و منظور فرماتے ہوئے آج تکمیل قرآن عزیزاً حافظ محمد حماد سے ہوا۔ دونوں والدین یعنی محترم محمد اعظم صاحب اور محترمہ بھائی منظورہ صاحبہ انتہائی قابل ستائش ہیں۔ انتھک محنت سے اس بچے کے اوپر جدوجہد کی، اور وہ خواب جو کہ بندہ تصور میں لاتا ہے، اس خواب کو آج شرمندہ تعبیر کر دیا گیا۔ عجیب بات یہ ہے، میں ابھی سوچ رہا تھا، ہماری اپنی سوچ کا محور کچھ اور ہوتا ہے کہ بیسیکلی طور پر یہ ایک عرصہ دراز سے گوجرا میں مقیم تھے۔ ان کو گوجرا سے لاہور فیض ملا، یعنی میں لاہور میں تھا، اور ایسا فیض ملا کہ وہ بچہ لاہور میں آ کر، یعنی داتا کی نگری میں آ کر، یا لاہور کو فیوز و برکات کا منبع کہا جاتا ہے کہ غوث، قطب، ابدال، ولی کاملین جگہ جگہ موجود ہے۔ یہاں پر قرآن کی تلاوت، حدیث، سخاوت اور بہت وسعت ہے اس شہر کے اندر۔ بلکہ میں نے یہاں تک ریسرچ کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لاہور کے متعلق ذکر کیا ہے کہ مجھے لاہور سے خوشبو آتی ہے، ایگزیکٹ لفظ لاہور کا استعمال ہوا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگرچہ آج تاریخ کہتی ہے کہ 2500 سال لاہور کی پرانی تاریخ ہے، تو لاہور کے اندر صوفیاء کرام نے، حفاظ نے، قراء نے، بلکہ بڑی بڑی دور سے لوگ یہاں پر مقیم ہوئے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، اور بڑی بڑی تحریکات اسی شہر سے اٹھی، حتیٰ کہ غازی الدین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اسی شہر کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن مجید کا پہلا مسئلہ جو میں کہنے لگا تھا کہ جس طرح مقناطیس نہیں ہوتا کھینچ کر بلا لیتا ہے مختلف جگہوں سے چیزوں کو، اسی طرح مقناطیس کی شکل میں اس کنبے کو یہاں، یعنی آج میں یہ سمجھ سکا ہوں کہ ان کا یہاں شفٹ ہونا، مائگریٹ ہونا، اس میں راز کیا ہے، وہ یہ راز ہے اس بچے نے یہاں پر قرآن کی شمع روشن کر دی، جو کہ آج یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ یعنی پہلا مسلح لاہور کے اندر، قرآن مجید لاہور کے اندر، اور یہی سے اس کی زندگی کا عملی آغاز ہوگا، اور یہی اس کو اللہ تعالیٰ مزید رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، اب جملہ دیکھیں نا،
یعنی ساری امت ایک طرف جو قیامت تک آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سامنے رکھ کر کہا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سمجھتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ سعادت بڑی بڑی پی ایچ ڈی ڈگریز، ایم ایس سی، انجینئرنگ، ڈاکٹریٹ اس مقام تک نہیں پہنچتی جس مقام تک یہ ڈگری پہنچتی ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں جو قبولیت حفظ قرآن کو حاصل ہے، بلکہ حافظ کے متعلق دو حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھ، وہ الحمد سے شروع کرے گا، اور فرمایا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں والناس ختم ہوگا وہ تیرا جنت میں مقام ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کہ جنت کی حد ہی نہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 100 سیڑھی ہے تو کس مقام پر حافظ کھڑا ہوگا، اور وہ پڑھتا جائے گا، اس کا مقام اور مرتبہ اور درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ان کے والدین کو قیامت والے دن اللہ جل وعلا ایک نور کی چادر کے نیچے رکھے گا، اور ان کے اوپر سونے کے تاج، یہ سونا جو ہمارا یہ نہیں ہے، خدا کی بارگاہ کا سونا، وہ کیسا سونا ہے، ان کو وہ تاج پہنائے جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ نہ یہ ولیوں میں شامل، نہ نبیوں میں شامل، نہ شہداء میں شامل، نہ کسی اور میں شامل۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں، جن کو الگ پروٹوکول مل رہا ہے، جن کو الگ جو ہے وہ پوشاک اور تاج پہنائے جا رہے ہیں؟ آواز آئے گی عاطف غیب سے کہ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کی سمجھایا۔ پھر فرمایا کہ 7 نسلیں ننہال میں اور 7 ننہال میں اللہ ایک حافظ کی شفاعت سے معاف کر دے گا، یعنی وہ حافظ قرآن اپنے کنبے کے لیے اتنا بڑا باعث رحمت ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے بڑی سعادت ہے، اور میں اکثر بیشتر کہتا ہوں کہ جس علاقے میں کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو، یا جہاں پر اس قسم کی تعلیم یا اس قسم کی پڑھائی ہوتی ہو، تو 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 پیچھے، 40 آگے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے گا۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس حافظ کے قدم سے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں اس بستی کے اندر، اللہ ان گناہوں کو اس ایک شخص کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں نحوست ہوتی ہے، اللہ رب، کئی دفعہ لوگ آپ سوچتے ہیں کہ یار اتنا ظلم ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ دیتے ہیں ایک شخص کی وجہ سے، اور اسی طرح کئی دفعہ ایک شخص کی وجہ سے اس بستی کو تباہ کر۔ اس لیے یہ بڑی سعادت ہے، اور یہ سعادت اس لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ یہ اللہ کا کلام اور حضور کی زبان، اللہ کا کلام ہو اور حضور کی زبان ہو، اور یہ امت حامل قرآن ہو، تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے۔ حضرت علامہ نے فرمایا درس قرآن کو اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ دن خدا نے ہمیں دکھلایا نہ ہوتا۔ آج اگر ہماری پسپائی ہے تو قرآن سے دوری ہے، ہم نے قرآن کو روایتاً درایتاً نہ پڑھا ہے نہ سمجھا، ورنہ قرآن کے مدارج ہیں، اس کا ایک لیول سمجھنے کا ہے، ایک لیول سمجھانے کا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی ابتدائی سطح کے لوگ ہیں ان کو بھی اجر، کوئی اس سے آگے سطح کے لوگ ہیں ان کے بھی اجر، کوئی اس سے بھی سطح کے لوگ ہیں ان کے بھی اجر، ہر سطح کے لوگوں الگ الگ اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی تھی کہ 7 سال کی عمر میں میں نے پہلا مصلح گھر ہی میں سنایا، اور یہاں لاہور میں ہی فاروق گنج کے اندر پہلا مصلح خواتین کی، ایسے ہمارا برآمدہ تھا بڑا لمبا سا، تو اس برآمدے کے اندر خواتین کا ایک جگہ غفیر ہوتا تھا، تو پہلا مصلح ہمارے استاد مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کروٹ ان کو غریق رحمت کرے۔ بلکہ ان دنوں میں مجھے خاص اپنے تمام اساتذہ یاد آتے رہے، اور میں ان کے لیے خصوصی دعا، ویسے تو حرم شریف کے اندر بھی دعا، کہ انہوں نے بڑا یہ کردار ایک ہوتا ہے استاد کا، کہ بڑی محنت کے ساتھ، جس طرح ایک مستری محنت کے ساتھ اپنے ہنر کی تیاری کرتا ہے، اس طرح ایک استاد بڑی محنت کے ساتھ ایک کردار کو کیا، اس کے لیے لازمی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو درجات بلند فرمائے، اگر دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تب بھی ان کے درجات
تو یہ ایک بڑی سعادت ہے، اس سعادت میں آپ کا بھی حصہ پڑ گیا، آپ نے تراویح بھی پڑھی، آپ نے قرآن سنا، اور پھر ایسے زمانے میں، یعنی جس زمانے میں ہم جا رہے ہیں بڑا خطرناک، یعنی ایک ہوتا تھا کسی علاقے میں زلزلہ آیا، کسی علاقے میں طوفان آیا، کسی علاقے میں بارش ہوئی، کسی علاقے میں سیلاب آیا، آپ سمجھتے تھے بس. لیکن اس وقت پوری دنیا جو ہے بیک وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن میں چلی گئی، پوری دنیا گھروں میں مقید اور مقیم ہو چکی. پوری دنیا آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لمحات کے لیے ان کو کہا گیا باہر آ جاؤ، تو ایک جم غفیر باہر نکلا کہ جس میں لوگ اندر گرفتار تھے، اور ایک نوعیت چینج ہو گئی. تو بھول گئے کہ بیماری ہے نہیں، بھول گئے کہ کیا ہمیں ہوگا، یا ان دھکوں سے ہم کہیں گر نہ جائیں. لیکن دنیا اس طرح اندر ہزار ہو چکی تھی. لیکن آپ کے لیے سعادت ہے کہ آپ اندر بیٹھ کر آپ نے جمعہ بھی پڑھا، آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ نے تراویح بھی پڑھی، آپ نے دعائیں بھی کی، آپ کے اس گھر میں مجلس بھی ہوتی رہی. یہ سعادت اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اور سال ہر سال پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے گھروں کو آباد کرو، اپنے گھروں کو آباد کرو. اللہ نے ایسا کرم کر دیا کہ اب آپ کی مرضی ہے کہ گھروں میں جو پڑھتے ہوں گے خوش قسمت ہیں یا لڑتے ہوں گے، لیکن جنہوں نے اس شمع کو جو پہلے ہی روشن تھی ان کے لیے پرابلم نہیں تھی، وہ تو پہلے ہی کیا پرابلم ان کے لیے ہوئی کہ جن کی عادت نہیں تھی کام کرنے کی، گھر میں بیٹھنے کی اور بیٹھ کر پڑھنے کی عادت نہیں. آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کر دیا، اور ایک دفعہ آپ نے جھلک دیکھ لی ہے. اس کو میں کہوں گا کہ ہمارے سلسلے کا ایک بہت بڑا عروج ہے. یعنی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ اس قسم کا عروج آئے گا. یہ دنیا سے بھاگی ہے گھر کی طرف، اور گھر کے اندر جنہوں نے آگے مسلے بچھائے انہوں نے ویلکم کیا، جنہوں نے تسبیحات رکھی تھی انہوں نے ویلکم کیا، جو صلاۃ و سلام پڑھتے تھے انہوں نے بچھا دی، چلو جی بیٹھ کر پڑھو. تو یہ جو لمحات ہیں، ان لمحات کے اندر سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. کثرت کے ساتھ خوشی پڑھا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، بچیوں کے لیے کریں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کریں، محلے کے لیے کریں، والدین کے لیے کریں، عائشہ اقارب کے لیے کریں. دعا میں کبھی بخل نہ کریں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے. یہ مت سمجھو کہ اگر ایک دعا آج آپ کی قبول نہیں ہوئی، آپ کی مرضی کے مطابق دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس کا مت سمجھے کہ خدا ناراض ہے. بلکہ آپ نے کہا ہے اللہ میری دعا قبول کر، تو اللہ تعالیٰ نے قبول کی، تب اس کو مؤخر کر دیا. کہ آپ کے لیے بہتر دعا کیا تھی؟ جب آپ نے اللہ سے مدد مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا مدد کی؟ جو آپ کے حق میں بہتر ہے، جب بہتر ہوگا، جب بہتر تھا، تب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کے لیے لازم کرا. اس لیے دعا مانگنا ہمارا کام ہے، قبولیت اس کے سپورٹ کر دے، اس کے اوپر آپ کبھی بھی نہ سوچیں. پھر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ گلاس آپ پر، یہ زندگی کا ایک فارمولہ یاد رکھیں. میں آپ کو قدرت کے راز بتا رہا ہوں، آپ پریشان مت ہو. ممکن ہے یہ گلاس تو نہ آپ کو ملے، لیکن اس سے بہتر دعا اللہ تعالیٰ آپ کو گلاس شاید کسی اور جگہ سے. اس کے اوپر پیٹنا شروع نہ کر دیں اپنے حالات کو خراب، آئے ماریں گے نہیں. اس کا مطلب آپ نے دنیا کے ساتھ دل لگایا ہوا ہے. اگر ٹوٹ گیا رہے گا، ختم کر دیں. انتظار کریں، میرا مالک اس سے بہتر دینا چاہتا ہے، اس سے بہتر مقام دینا چاہتا ہے، اس سے بہتر اجر دینا چاہتا ہے، اس سے بہتر عزت دینا چاہتا ہے. تو اس وقت انسان کی کامیابی ہو جاتی ہے. اولاد کے سلسلے میں بھی جب دعا کرتے ہیں، کبھی آپ نے پریشان ہوا کریں کہ پتہ نہیں دعا نہیں قبول ہو رہی، نہیں ہوتی. یہ ہو ہی نہیں سکتا دعا قبول نہ ہو، لیکن وہ اپنی شان کے مطابق قبول کرتا ہے. جب آپ نے اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا تو اب آپ تعلق رکھیں. اب آپ اس کو انسٹرکشن نہ دیں، وہ خدا ہے. اب اس کی طرف سے انسٹرکشن کا انتظار کریں کہ میں نے ماننا تھا مان لیا، میں نے جھکنا تھا جھک گیا، میں نے اس کے سامنے دامن پھیلانا تھا پھیلا لیا. اب وہ جانے اس کا کام جانے. تب آپ اس کے بندے ہیں. جب آپ ڈائریکشن خود دیں گے پھر اس کے بندے نہیں، پھر آپ کہتے ہیں خدا ہماری مرضی کے مطابق چلے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے جو رات آج کی نصیب ہوئی ہے، اللہ اس کی سعادت سے ہم سب کو بہرابر کرے. اور آگے آنے والی جو رات ہے 29ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کی بھی برکتیں ہم سب کو نماز میں آمین برحمتک یا فضلک و کرمک یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.